یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر دوسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 365 سال تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 700 سال تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 365 سال تھی۔ سوال نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سب سے معروف نبی کون تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سب سے معروف نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سب سے معروف نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سب سے معروف نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سب سے معروف نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سب سے معروف نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات میں کیا شامل تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات میں دریا کا پھٹ جانا شامل تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات میں مردہ زندہ کرنا شامل تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات میں علم حساب و نجوم شامل تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات میں پہاڑ کو حرکت دینا شامل تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات میں علم حساب و نجوم شامل تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم کیا تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم فزکس کی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم عبادت کی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم طب کی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم توحید کی تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی سب سے اہم تعلیم توحید کی تھی۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر کس حالت میں اٹھایا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر صرف روح کی حالت میں اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر نیند کی حالت میں اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر جسم اور روح دونوں حالت میں اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر خواب کی حالت میں اٹھایا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر جسم اور روح دونوں حالت میں اٹھایا گیا۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام کو کیوں آسمان پر اٹھایا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو گئے تھے تب آسمان پر اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے آسمان پر اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آسمان پر اٹھایا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو شیطان نے دھوکہ دیا تب جا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے آسمان پر اٹھایا گیا۔ سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو کن چیزوں کی تعلیم دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو طب، لباس، ستاروں کا علم کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو جہاد، سیاست کی تعلیم دی۔
آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو طب، لباس، ستاروں کا علم کی تعلیم دی۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں کون سے گناہ عام تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں شراب جیسے گناہ عام تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جھوٹ، فحاشی، قتل جیسے گناہ عام تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں سود جیسے گناہ عام تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جوا جیسے گناہ عام تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جھوٹ، فحاشی، قتل جیسے گناہ عام تھے۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام کو کیوں ادیب الانبیاء کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو ادیب الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شاعر تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو ادیب الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عربی جانتے تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو ادیب الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لکھنے والے پہلے نبی تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو ادیب الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ معلم تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو ادیب الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لکھنے والے پہلے نبی تھے۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے کتنے پشتوں بعد تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 5ویں پشتوں بعد تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 6 پشتوں بعد تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 7ویں پشتوں بعد تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 10ویں پشتوں بعد تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 7ویں پشتوں بعد تھا۔